الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب المقال والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعين والرسول الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفة نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على القاتل والغائب وغالب كل غالب علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المقاتبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة بن الحسن المهدي الله العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء من الله نور وكتاب مبين اللهم صل على محمد وآل محمد آخر سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا تقی علی خان فرزند مرحوم مرزا مہدی علی خان کی روح کو ایثار ایک سلوات پڑھتے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ مائدہ کی 15ویں اور 16ویں آیت کا ایک حصہ ہے جسے میں نے اس وقت کی تقریر اور آنے والی انشاءاللہ تقریر کا عنوان بنا کر اس آیت کریمہ میں رب العزت نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی تمہارے درمیان بھیج دیا جو ہماری باتوں کی وضاحت کرے. کتاب بھی تمہارے پاس تمہیں دے دی گئی ہے اور کتاب کے ساتھ ساتھ نور بھی پڑھنے کے لیے عنایت کر دیا گیا. اللہ نے انہی دو چیزوں کے ذریعے سے کتاب اور نور کے ذریعے سے ہدایت کا ارادہ کیا اور تم کو سلامتی کے راستوں اور صراط مستقیم کی ہدایت کرے. تو اب قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ صراط مستقیم اگر مل سکتا ہے تو صرف اور صرف دو بنیادی چیزوں سے حاصل ہوگا. ایک کا نام نور ہے اور دوسرے کا نام کتاب ہے. نور اور کتاب یہ دو چیزیں اگر ساتھ رہیں گی
تب جا کر کہیں انسان کو صراط مستقیم ملے گا، جو اسی آیت کا حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، کتاب جب اللہ نے دی ہے، زمانہ چاہے جتنا بھی ترقی کر جائے، کل جب کتاب آئی تھی تو بجلی کا وجود نہیں تھا۔ کل جب کتاب اللہ نے دی تھی پیغمبر اکرم کو، تو اس زمانے میں بجلی کا کوئی تصور نہیں تھا، مگر اس وقت بھی کتاب کو ضرورت کی روشنی کی۔ کتاب بغیر روشنی کے کبھی نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ اور جب دنیا نے ترقی کر لی اور ہر کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، تو موبائل کے اندر بھی اگر قرآن فیڈ ہے تو وہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا جب تک کہ اس کے اندر نور اور روشنی نہ پائی جائے۔ یہ بات ترقی یافتہ زمانے نے بھی طے کر لی، اور کل جب کتاب 1400 سال پہلے آئی تھی، اس وقت بھی یہ بات طے شدہ تھی کہ کتاب بغیر نور کے پڑھی نہیں جا سکتی ہے۔ آپ اپنے موبائلوں کو آپ کو اس کی روشنی کو ختم کر دیجئے، پھر قرآن پڑھ لیجئے، قرآن پڑھا نہیں جائے گا۔ یعنی ہر زمانے میں کتاب کو نور کے ساتھ اللہ نے وابستہ رکھا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر ہی تو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی وضاحت تو فرمائی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے 2 ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین کا ترجمہ ابھی نہیں کروں گا۔ میں تمہارے لیے 2 ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس سے وابستہ رہو گے تب جا کے تم حوض کوثر پر مجھ سے ملو گے، اور اگر تم اس سے وابستہ نہ ہوئے تو پھر تم ہم سے حوض کوثر پر مل نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، اردو میں عام فہم بول دیا جاتا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، مگر حقیقتاً یہ ہے کہ ثقل کے معنی گراں قدر کے نہیں ہوتے، ثقل کے معنی گراں قدر کے ہوتے۔ اسی سے ثقیل ہے، تو ثقل کے معنی نہیں ہوتے۔ ثقل بولتے ہیں اس چیز کو جو مسافر اپنے استعمال کے لیے راستے میں رکھتا ہے، اسے ثقل بولتے ہیں۔ تو جب پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو یہ پیغمبر کی اس عبارت کا بقیہ وعدے کہاں ہو رہا ہے کہ اگر تم دونوں سے وابستہ رہو گے تو حوض کوثر پر، یعنی سفر یہاں سے اس دنیا سے شروع ہوگا، حوض کوثر پر ہوگا۔ جب حوض کوثر پر سفر ختم ہوگا تو اس پورے راستے کے لیے اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ 2 چیزیں ہیں، ایک کا نام کتاب ہے، دوسرے کا نام ہجرت ہے۔ سفر کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو مسافر کو راستے میں درکار ہے۔ اب آج تو مسافر طرح طرح کی چیزوں کے ساتھ ہیں، عربی میں اسے ثقل کہتے ہیں۔ تو اب ہم کو یہاں سے وہاں تک کے سفر میں ضرورت 2 چیزوں کی ہے۔ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، دوسرے ہجرت ہے۔ اب اگر دیکھنا ہے جتنی بھی زمین دنیا میں اور زمین کے اوپر چیزیں ہیں، سب مرنے کے بعد چھوٹ جائیں گی۔ نماز چھوٹ جائے گی، روزہ ختم، حج ختم، زکات ختم، صدقہ، جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری عبادتیں جیسے ہی جسم سے روح نکلی سب بند ہو جائے گی، مگر 2 چیزوں کے لیے روایت کہتی ہے 2 چیزوں کا رابطہ ٹوٹے گا نہیں۔ برزخ میں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے اس کے بعد زندہ اور مردہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ یہ پردہ وہ دیکھے گا، تم نہیں دیکھو گے۔ اب معصوم فرمانا وہ دیکھے گا، تم نہیں دیکھو گے۔
جب تم نہیں دیکھو گے تو عزیزان گرامی وہ دیکھ رہا، ہم نہیں دیکھ رہے۔ ارے کل تو یہ بات پیغمبر کے لیے سمجھانا بڑا مشکل تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آج کار میں ہزاروں طرح کے ایسے شیشے آ گئے ہیں، اندر بیٹھنے والا دیکھ رہا ہے، باہر والا نہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے وہاں تک کے سفر میں، یہ سفر قبر سے شروع ہوتا ہے، قبر کے سفر میں دو ہی چیزیں کام آئیں گی، نماز گئی، روزہ گیا، جو چیزیں ساتھ لے گیا، ورنہ قبر میں بھی دو چیزیں، ایک ہے فطرت اور دوسرے ہے قرآن۔ اور اگر دیکھ لیجئے ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا مسئلہ ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ملک آئے اور پوچھے تمہارا امام کون ہے تو بتا دینا کہ ہمارا امام وہ ہے۔ کہیں آپ نے نہیں پڑھا، کہیں نہیں سنا کہ ملک نے آ کے وہاں پوچھا ہو یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، کیا لے کے آ رہے ہو۔ نہ لینے کا سوال نہ لانے کا سوال پوچھا جا رہا ہے، فقط یہ کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے۔ عزیزان گرامی، قبر میں بھی امام کا سوال ہوگا، تمہاری کتاب کیا ہے، سب کا تو سوال موجود ہے۔ یعنی دو ہی بنیادی سوال ہیں، تم نے نور کو لیا تھا یا نہیں، تم نے کتاب چھوڑی ہے یا لے کے آ رہے ہو۔ عزیزان گرامی، سارا عمل قرآن اور ادھر دو ہی چیزوں کا۔ تو تلقین کے اندر سوال ہوا تمہارا امام کون، تمہارا قبلہ کیا، تمہارا رسول کون۔ قبر میں یہ سوال ہوا۔ اب آئیے نوجوان کے لیے، جتنے بھی میرے نوجوان بیٹھے ہیں بزرگ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، نوجوان کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ قبر میں جانے کے بعد دو ہی قسم کے آدمی ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نیکیاں کر کے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نیکیاں کر کے کم جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ نہیں جاتے، نیکیاں کرتے ہیں مگر کم کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو نیکیاں نجات کے مقدر کر لیتے ہیں، جتنا کوٹ چاہیے تھا نجات کے لیے وہ ہے۔ ایک ہے عقیدہ اصول دین جس میں امامت ہے، اور ایک ہے فروع دین۔ کہا جتنی نجات کے لیے ضرورت کچھ وہ ہے جو قبر میں جب پہنچیں گے تو ان کا جو لمٹ ہے اس لمٹ کے اوپر نجات نہیں ہوگی۔ کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، لطیف بھی ہے۔ حدیث اگر نہ ہوتی تو پھر وضاحت بھی نہیں ہو سکتی۔ اب معصوم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے قبر میں، کچھ نیکیاں ضرورت کے وقت لے کے جانے میں ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کی نیکیوں کا پیمانہ ذرا کم ہوگا۔ اب وہ کم ہوگا تو خدا ان کو اسی بنیاد کے اوپر جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اب وہاں آواز الہی قبر میں آئے گی، جتنے میرے نوجوان کو سن لیں، قبر میں آواز آئے گی کہ قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید پڑھو۔ اگر قرآن قبر میں پڑھو گے تو تمہاری جو چھوٹی ہوئی نیکیاں ہیں میں اس کو برابر کر دوں گا، اور برابر کر کے تم کو میدان محشر میں چلنے کے لائق بنا دوں گا۔ تو اب معلوم ہوا قرآن وہاں قبر میں پڑھنا پڑے گا تو بہتر ہے یہیں سے پڑھ کے چلے جائیں۔ جب یہاں کا عادی ہوگا تو وہاں تو خود ہی پڑھ لے گا۔ محمد تو عظیم یاد رکھیے گا، دو ہی چیزوں کا سوال ہوگا۔ کتاب، ابھی کتاب کی طرف دو چار جملے اور عرض کر دوں۔ قرآن مجید اور جو لوگ اپنے لمٹ کے نجات کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ لے کے گئے، اب وہ لے کے جب گئے ہیں
عزیزان گرامی، ان سے کیا کہا جائے گا میدان محشر میں کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنا اسٹیٹس بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی کلاس بڑھانی چاہتے ہیں، فرسٹ میں آئے تھے سیکنڈ میں جانا چاہتے ہیں، فرسٹ میں جانا چاہیے، آواز آتی ہے قرآن پڑھو آگے بڑھو، قرآن پڑھو آگے بڑھو۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے لے کے وہاں تک آدمی کا رشتہ قرآن مجید سے ٹوٹے گا نہیں۔ جب قرآن سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں تو آدمی کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، تھوڑی ہی صحیح مگر صحیح۔ اچھا، امام محمد باقر علیہ السلام یہ دیکھیے مسئلہ بہت آسان ہے، جتنی کی بات میں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، بالکل صاف زبان ہے تاکہ نوجوان بالکل میری بات کو سمجھ لے۔ اچھا یہ بتائیے، جس البم میں آپ کی فوٹو نہ ہو اس کے دیکھنے کے لیے دل بڑھے گا؟ جلدی بتائیے، آئے اس کی طرف رغبت ہوگی جس میں آپ کی فوٹو نہ ہو؟ اور اگر پرانی سے پرانی فوٹو آپ کی کسی البم میں ہو اس کی طرف دل دیکھنے کے لیے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا نا۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں یہی تو رکھا ہے کہ ما هی الا ذکر للبشر، یہ قرآن تو تمہارے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، جب تمہارا تذکرہ ہے پڑھتے جاؤ تمہارا ذکر ملتا جائے گا۔ لیکن یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ پیچھے والے سلوات سے محروم رہ جائیں۔ جب پیچھے والے سلوات بھیجتے تو آگے والے نہیں بھیجتے، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہر اس البم کو دیکھنے کے لیے انسان بے چین ہوتا ہے جس میں ہماری ہونی چاہیے، ہماری تصویر ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید نے انسانیت کا پورا خاکہ قرآن مجید نے پیش کر دیا ہے۔ جب پیش کر دیا، اچھا اس کے لیے یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن لے لینے سے کوئی بات تو نہیں بنتی، قرآن لے لینے سے کوئی بات، یہ تو بات پہلے ہی طے ہو گئی ہے۔ لے لینا کافی نہیں ہے بلکہ جاننا کافی ہے۔ جب قرآن لے لیا تو لے لیا، آپ میڈیکل اسٹور کھول دیجئے تو ڈاکٹر تھوڑی کہے جائیں گے بھائی، میڈیکل اسٹور کھولنے سے ڈاکٹر نہیں بنے گا آدمی، ڈاکٹر اور ہے میڈیکل اسٹور اور ہے۔ اگر کسی نے قرآن لے لیا، کسی زمانے میں کہہ دیا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگا، علم قرآن بھی چاہیے، علم قرآن چاہیے۔ اور قرآن کے لیے بس سامنے کی بات نوجوان تو خیر اور یہ تو اسٹیٹ ہی ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھوں کا، اس لیے یہاں کے اوپر تو، مگر پھر بھی امید تو مجھ کو ہے کہ اردو جاننے والے نوجوان قطعاً اس میں ہوں گے جو اردو کے الفابیٹ سے باخبر ہوں گے، اور اگر ہیں تو ایک سلوات بھیج دیں محمد اردو کے الفابیٹ سے نوجوان ہمارا یقیناً کچھ نہ کچھ تو آشنا ہو ہی گا۔ اب آئیے، یہ ہماری مشہور و معروف حدیث ہے، یعنی قرآن اور ہجرت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ
فاتحہ میں آ گیا. اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ساتھ 4 کتابوں کا علم ہے کیسے ہے، اگر موقع ملا تو عرض کر دوں گا. تو اب یاد رکھیے گا جو کچھ پورے قرآن میں وہ سمٹ کے کہاں آیا؟ سورہ مبارکہ حمد میں آیا. اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ سمٹ کر کہاں آیا؟ اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ سمٹ کے کہاں آیا؟ جو کچھ پورے میں سمٹ کے آیا وہ کہاں کے اوپر آیا؟ یہ کوئی نقطے میں آیا. سب کو بچوں کو حدیث ازبر ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ انا نقطتو تجلبا. یہ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، یہ امیر المومنین نے فرمایا. اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے، کچھ ایسے الفابیٹ ہیں اردو میں کہ اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو بھی پڑھنے کے لائق رہتے ہیں. اگر شین سے نقطہ ہٹا دیا تو سین پڑھنے کے لائق ہے. اگر زال سے نقطہ ہٹا دیا تو پڑھنے کے لائق ہے. اگر زے سے نقطہ ہٹا دیا تو پڑھنے کے لائق ہے. اگر زال سے نقطہ ہٹا دیا تو پڑھنے کے لائق ہے. لیکن الفابیٹ پہ یہ ایسا حق ہے اگر نقطے کو ہٹا دیا جائے تو پڑھنے کے لائق نہیں رہے گا. آہستہ سے نہیں بلکہ برملا اور بہت ہی صراحت سے اللہ کے اس ولی نے امت پیغمبر کو سمجھا دیا. اگر نقطہ ہٹ جائے بے اپنا وجود کھو دیتا ہے. اگر قرآن سے علی کو الگ کر دیا جائے تو قرآن کا وجود ختم ہو جائے گا. اور یہ بات تو اپنی جگہ تو پڑھتے ہیں کہ جب عدرت اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو عدرت کے مقابلے میں یعنی اللہ کے صحیح نمائندوں کے مقابلے میں یہ یاد رکھیے گا کہ سب نجات نہیں کر سکتے. یہ تو پہلے سب کو نجات نہیں ملتی. نجات کے اصول کچھ بنائے گئے ہیں. اچھا بتائیے کہ اللہ کو قادر ماننا، اللہ قادر ہے نہیں ہے؟ جو ہے کوئی یہاں پر آئے جلدی بولیے. اللہ قادر بھی ہے. اللہ قیامت کا مالک ہے نہیں ہے؟ اللہ حیات کا دینے والا ہے نہیں ہے؟ اب بتائیے اللہ پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ خالق بھی ہوا، اللہ قادر بھی ہوا، اللہ جو ہے حیات دینے والا بھی ہوا، یعنی اللہ محیی بھی ہے. اللہ قیامت تک زندگی دے سکتا ہے نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. اب اگر کوئی شخص کوئی مسلمان اللہ کو قادر مانتا ہے، اللہ کو قیامت تک حیات دینے والا مانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے کہ پروردگار عالم پیدا کرنے والا ہے، قادر ہے، خالق ہے، محیی ہے، یہ سارے کے سارے عقیدے اگر کوئی مسلمان رکھتا ہے، اگر کوئی انسان رکھتا ہے، آپ اس کو کافر کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے نا بھائی؟ ٹھیک ہے، اب اپنے بیان سے ہٹیے گا نہیں آپ لوگ. آپ لوگوں نے کہا اگر کوئی خالق کو خالق مانے، قادر مانے، محیی مانے
اور قیامت کا یقین عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایک آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سنیے گا۔ رب انذرنی الی یوم یبعثون خلقتنی، اے پالنے والے تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے مٹی سے پیدا کیا۔ خالقیت کا اعتراف یا نہیں کیا؟ خالق مانا ہے نہیں مانا؟ خلقتنی مٹی، خلقتہ مٹی وخلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ کے خالقیت کا اعتراف کیا یا نہیں کیا؟ کہا اے پانے والے انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی حیات دے دے۔ اللہ کو قادر مانا یا نہیں مانا؟ کہ اے پالنے والے تو قادر ہے، اگر دینا چاہے گا تو حیات دے دے گا۔ مانا یا نہیں مانا؟ یہ بھی جانتا ہے حیات کوئی دے نہیں سکتا غیر از خدا۔ اب عزیزان گرامی اتنا صاف سا عقیدہ ہے تو آج ہی مان لیجئے کہ ابلیس مسلمان ہے۔ مانیے ابلیس مسلمان ہے، اس لیے تو خدا کو قادر بھی مان رہا ہے، خدا کو خالق بھی مان رہا ہے، خدا کو وہی بھی مان رہا ہے، مگر اس مجمع کا ایک بچہ بھی نہیں مانے گا کہ ابلیس مسلمان ہے۔ معلوم ہے سارا صحیح عقیدہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، اگر اللہ کے نمائندے کو نہیں مانا تو انسان کافر ہو جائے گا۔ ایک سلوات پڑھے محمد والا۔ اب معلوم ہوا قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے نہیں، قرآن کہتا ہے اس نے سارے تو اقرار کیے۔ اچھا بڑی لمبی عبادت کی تھی، عبادت بھی ایسی، اللہ اکبر، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبے میں فرمایا ہے سجدے کو، نہ جانے ابلیس نے کون سا سجدہ کیا تھا، زمین والا یا آسمان والا، سجدے الگ الگ تھے چونکہ ٹائم الگ الگ ہے۔ ہماری دنیا میں ٹائم سورج سے طے ہوتا ہے، ہماری دنیا کا ٹائم سورج سے طے ہوگا، لیکن عالم ملکوت کا ٹائم سورج ہے ہی نہیں، تو وہاں طے کیسے ہوگا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں نہ جانے کون سا سجدہ تھا، زمین والے گھنٹوں کا تھا یا اللہ کے علم میں جو ہے، قرآن نے تو 4-5 عدد آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اب فقط اور فقط چند چیزوں کا اقرار انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ نجات کا ذریعہ بنے گا صرف اور صرف جس کو اللہ نے بنایا ہے اسے مانا جائے۔ اپنے بنائے ہوئے کو ماننے سے آدمی کو نجات نہیں ہوگی، خدا کے بنائے ہوئے کو ماننے سے نجات ہوگی۔ اب اگر خدا کے بنائے ہوئے کو مانو، ایک بات عرض کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ دیکھیے یہ اصول ہے، قرآن مجید کا اصول ہے۔ آیت کی آپ کو عرض کروں گا کہ حق کے نمائندوں کے ساتھ باطل کے نمائندے بہت کچھ دنوں کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، قرآن فرما رہا ہے سورہ سبا کی آیت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو احادیث بنایا ہے۔ یہاں احادیث جو ہم لوگ روزانہ بولتے ہیں وہ احادیث نہیں، یہ ہے جمع ہے وہ دوسرا۔ اب میرے جتنے بزرگ ہیں وہ جلدی متوجہ ہو جائیں گے، جو جوان ہیں وہ ذرا سا ہمارے بیان کے بعد متوجہ ہوں گے۔ گملوں میں پھول لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ گملوں میں پھول لگاتے ہیں، پھول آپ نے لگایا تھا مگر اس کے اندر کچھ دنوں کے بعد چھوٹی چھوٹی گھاس نکل آتی ہے، نکلتی ہے نہیں نکلتی؟ یہ گھاس آپ نے بوئی تھی، گھاس تو آپ نے نہیں بوئی تھی نا، مگر گھاس اس میں نکل آئی۔ مگر آپ کتنے مطمئن ہیں، آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ نے 2-4 پھول دیکھے، نیچے اس کے دیکھا اچھا جڑوں میں جو مٹی ہے اس مٹی میں چھوٹی چھوٹی گھاس سی ہے۔ اسی گھاس کو عربی میں احادیث کو حدوثہ کہتے ہیں۔
یہ گھاس بوئی نہیں گئی ہے، خود بخود نکل آئی ہے۔ جب خود بخود نکل آئی ہے، اللہ نے کہا کہ اللہم احادیثا، ایک جگہ کہنا کہ اللہم ائمہ، ہم نے امام بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے، مگر انہی اماموں کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی نسلی اور فصلی گھاسیں بھی نکل آئی ہیں۔ اللہم احادیثا، اب میں کیا عرض کروں؟ قرآن کی آیت ہے تو اب یہ ہے، مگر آپ نے گملے میں پھول دیکھ لیا، بڑے مطمئن ہیں، دیکھ کے نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے۔ بھائی کیوں نہیں پریشان؟ آپ نے تو یہاں کے اوپر گلاب کی ایک پنکھڑی لگائی تھی، ایک شاخ لگائی تھی، مگر آپ یہاں کے اوپر دیکھ رہے ہیں، پریشان نہیں ہو رہے ہیں۔ کہا ہم کو کیا پریشانی ہے، ارے کسی دن آئیں گے اکھاڑ کے دیکھ دیں گے۔ یعنی وہ جمع اپنے سے ہے، اکھاڑنے کا حق آپ کو جب چاہیے اکھاڑ کے پھینک دیجیے۔ اللہ نے یہی کہا کہ ہم نے 1,24,000 انبیاء بنائے ہیں، مقابلے میں جب کبھی کوئی آیا، جب چاہا کسی کو ڈبو کے دفنا دیا، کسی کو آگ میں جلا کے دفنا دیا، کسی کو میدان میں دفن کر کے دفنا دیا۔ دیکھیے اللہ نے نہیں اگایا تھا، یہ خود اگ گئے تھے، اگے۔ چوتھے امام نے اپنی دعا میں فرمایا ہے، اے پالنے والے تو بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، جلدی وہ کرتا ہے جس کو خود ڈر ہوتا ہے یا ڈر ہو کہ یہ ہمارا دشمن نکل کے بھاگ جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، اگر کسی بڑے مجمع کے اندر ایک چیونٹی دکھلائی تھی، مجمع کو مجمع اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، اس لیے کہ وہاں میں چیونٹی ہی تو ہے، آنے دو آئے گی، ختم کر دیں گے یعنی۔ لیکن اگر کہیں کوئی سانپ نکل آئے گے پالش کا تو اب مجمع ہٹ جائے گا اور مارنے کی کوشش کرے گا، کہیں بھاگ نہ جائے۔ امام نے چوتھے امام نے کہا، اے پالنے والے تو اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لیتا، پھر لے کے بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، فضا تیری ہے، یہ پالنے والے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ لہذا اے پالنے والے قدرت نہیں ہے کسی ظالم میں کہ جو تجھ سے بچ کے چلا جائے، بچ کے جانے کی قدرت کسی میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے امام نے فرمایا پالنے والے تو جلدی نہیں کرتا، انتظام لینے میں بہت جلد چھوڑ دیا، تو چلو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ جب کسی نے پوچھا تو آیت پڑھا، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، بہت سے ایسے ظالم ہیں ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں اور کہا ارے تب تک خدا غارت کرے مرتا نہیں، ارے نہیں، عورتیں تو زیادہ یہ زبان استعمال کرتی ہیں نہیں ہے، خدا مرتا بھی نہیں، کمبخت مرتا بھی نہیں ہے، ارے کہنے سے نہیں۔ قرآن نے کہا انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم نے اس کو مہلت دے دی ہے تاکہ گناہ کو اور بڑھا لے، ہم نے اسے مہلت دی ہے گناہ کو بڑھا لے۔ اب آئیے قانون قرآن بیان کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن مجید کی تیسری آیت سن لیجیے، مَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ظالم زمین کے اوپر ہے تو میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں اور وہ گھاس کی حیثیت رکھتا ہے، جب چاہتا ہوں اکھاڑ کر اسے پھینک دیتا ہوں۔ اب میں اس اپنے بھرے ہوئے بچے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے آدم علیہ السلام سے شروع کر رہا ہوں، ایک سوال پڑھتے حضرت آدم سے شروع کر رہا ہوں۔ آدم کے بیٹے میں ایک قاتل نکل گیا، نکلا یا نہیں نکلا؟ آج میں اس مجمع سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ آدم کی قبر کہاں ہے؟ شاید نوجوان متوجہ نہ ہو، لیکن جو لوگ بھی زیارتوں پر گئے ہیں برجستہ کہیں گے آدم کی قبر نجف میں ہے نہیں ہے، مگر
مگر ذرا یہ بتا دیجئے کہ قابل کی قبر کہاں ہے؟ سنجیدگی سے سن رہے ہیں آپ میری بات، مگر نتیجے تک آپ کو پہنچنا، مجھے نہیں پہنچنا، نتیجے تک آپ کو پہنچنا ہے۔ تو آدم کی قبر کا پتہ ہے نہیں ہے؟ قابل کی قبر نہیں معلوم۔ مزقناہم کل ممزق، کیا ہم ظالم کا نشان مٹا دیں گے؟ نشان قبر رہنے نہیں گے، نشان قبر مٹا کے چھوڑیں گے، مگر ہادی کا نشان قبر بچا کے رکھیں گے۔ ہادی کا نشان قبر مٹنے نہیں دیں گے، ظالم کا نشان قبر باقی نہیں رکھیں گے۔ اب آئیے آگے بڑھیے۔ نوح کا ایک نافرمان بیٹا کنعان۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مجمع سے، بتائیے نوح کی قبر کہاں ہے؟ جو بھی نجف کی زیارت کر چکے بتائیں گے ہمیں مومنین کے ایک طرف آدم کی قبر ہے، ایک طرف نوح کی قبر ہے، یعنی قبر نوح کا پتہ ہے۔ ہادی کا نشان قبر مٹائے گا نہیں اور ظالم کا نشان قبر باقی نہیں رکھے گا۔ اب بتائیے کنعان کی قبر کہاں ہے؟ کوئی بتائے کنعان کی قبر کہاں ہے؟ سارا مجمع میرا خاموش ہے، مگر جیسے ہی کہا نوح کی قبر کہاں ہے، مجمع مسرت اور خوشی محسوس کرنے لگا کہ قبر نوح معلوم ہے، تو ہادی کا نشان قبر مٹاتا نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد آئیے، اب دو بڑے نبیوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ابراہیم کا مقابل کون تھا؟ نمرود تھا ابراہیم کا مقابل۔ یہ بتائیے ابراہیم کی قبر کہاں ہے؟ تو ہمارا نوجوان چونکہ آج نیٹ سے جڑا ہوا ہے برجستہ کہے گا ارے قبر کیا پوچھ رہے ہیں، پورا شہر خلیل ان کے نام سے ہے، پورا شہر خلیل آج باقی ہے فلسطین میں، پورا شہر موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پلٹ کے ہادی کا نشان قبر بچائے گا اور نمرود کا نشان قبر بتائیے کہاں ہے؟ نمرود کی قبر کہاں ہے؟ تو اب کسی کو نہیں معلوم، یعنی ظالم کی نشان قبر کو مٹا دے گا، ہادی کا نشان قبر بچائے گا۔ اب میں آپ کو نتیجے تک لے جاؤں گا، نتیجہ میں نہیں نکالوں گا، نتیجہ آپ کو نکالنا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں موسیٰ کی قبر کہاں ہے؟ موسیٰ کی قبر سب بتا دیں گے کہ موسیٰ کی، یعقوب کی، یوسف کی، یونس کی، سب کی قبریں وہیں کے اوپر ہیں، فلسطین میں ہیں۔ اب جب سب کی قبر ہے تو موسیٰ کا مقابل کون تھا؟ فرعون کی قبر بتائیے کہاں ہے؟ تو ظالم کا نشان قبر اللہ باقی نہیں رکھتا۔ اب آئیے پیغمبر کا مخالف کون تھا؟ اتنا بڑا، اتنا چھوٹا سا سورہ مگر بڑا معنی تھے، تبت یدا۔ اب تو یقین آ گیا اللہ نے پیغمبر کا چچا ہے، لیکن چچا ہونے کے باوجود قرآن میں اتنی بڑی آیت موجود، اتنا بڑا سورہ موجود ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ عزیزان گرامی اب پیغمبر کا مخالف جس کے لیے میں اب دنیا سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ قبر پیغمبر کہاں ہے؟ قبر پیغمبر ہادی کا نشان قبر اللہ مٹاتا نہیں ہے، مگر کوئی ابو لہب کی قبر بتا دے کہاں ہے؟ یہاں تک میں آپ کے ذہن کو لایا۔ اب آئیے ایک ہی گھر کی دو فرد ہیں، ایک کا نام ابو طالب ہے، ایک کا نام ابو لہب ہے۔ ابو لہب اب ایمان گرامی جو بھی عمرہ اور حج کر چکے ہیں میں ان سے پوچھوں گا ابو طالب کی قبر کہاں ہے؟ سارا مجمع کہے گا قبر ابو طالب باقی ہے، ہادی کی قبر کو مٹاتا نہیں ہے، ظالم کی قبر کو بچاتا نہیں ہے۔ اب ابھی جانے گرامی یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ حاجی کی قبر کو کبھی بھی میں مٹاؤں گا نہیں، قبر ابو طالب کا باقی رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کافر ہوتے تو نشان قبر ابو لہب کی طرف مٹا دیتا، اور قبر ابو طالب کا ہونا دلیل ہے کہ اگر کافر بھر ہوتے تو نشان قبر نہ ہوتا، مگر قبر کا ہونا اور اس ایک خاص خاتے میں ہونا یہ خود علامت ہے کہ اللہ چاہتا
नमाया रहे। और हमें दुनिया के सामने साफ सी बात और छोटी छोटी मिसालें देता हूँ ताकि हमारा जवान समझ जाए। अच्छा, ये जो बहस छेड़ देते हैं अगर तो मौजूद से अलग हो गया, एक जुमले के लिए, पूरी मजलिस में नहीं, एक जुमले के लिए अलग हो गया। ये कहा जाता है अबू तालिब कातिल है, कहा जाता है, सुना होगा आप लोगों ने। कौन सी ऐसी छोटी सी दलील दे दूं कि जो मेरे सारे नौजवान इस वक्त मुतमईन हो जाए? छोटी सी सभी ने लिखा है, तरफ़ैन ने लिख दिया है। पैगंबर की एक हदीस है, मशहूर है, या अली हुब्बो का बकिया पढ़ दीजिए, या अली हुब्बो का ईमान। हदीस हमने सुनी है, एक सलात पढ़ने मोहम्मद अली आपकी मोहब्बत ईमान है। बारह सुनी हुई हदीस है। अली एक मिनट दिल लगा के सलवात देखिए पहले। अली आपकी मोहब्बत ईमान है। अच्छा, जब ये हदीस है, मुस्तनद हदीस है, तरफ़ैन ने बयान की है, या अली हुब्बो का ईमान पैगंबर का इरशाद है। इस भरे मजमे में जो भी साहिब औलाद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए किस बाप को अपने बेटे से मोहब्बत नहीं होती? किस बाप को अपने बेटे से मोहब्बत नहीं होती? हर बाप को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। अलीजा ने गिरामी, अली बेटे किसके थे? अली बेटे अबू तालिब के थे। अली की मोहब्बत बाप के दिल में थी या नहीं थी? यही हदीस दलील है। अबू तालिब मोमिन थे, काफिर नहीं थे। सामने की मेरे नौजवानों हदीस है, अजबर है ये हदीस, या अली हुब्बो का ईमान। अली आपकी मोहब्बत ईमान है, तो बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत कितनी है? तो जब तक ये हदीस जिंदा रहेगी, ईमान अबू तालिब जिंदा रहेगा। ये ईमान अबू तालिब के लिए छोटी सी है पैगंबर की हदीस, हमेशा के लिए अबू तालिब के ईमान को जिंदा करेगी। अब आइए, मैं जो बात कह रहा था कि यहाँ तक तो मैं ले आया, उसके बाद मैं अब कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। जो लोग गए हैं उम्रे पर और हज के ऊपर, कब्र अबू तालिब की ज़ियारत की है नहीं की है? पुल के ऊपर से खड़े होकर के ज़ियारत की है नहीं की है? सबने की है। उसी के बगल में एक कब्र और है नहीं? जो लोग ज़ियारत कर चुके हैं सभी जानते हैं, जो ज़ियारत कर चुके हैं। वो कब्र किसकी है? कब्र खदीजा है। कब्र खदीजा है। अदीदा गिरामी, अब एक बात कह रहा हूँ, नतीजा आप निकालिएगा। अल्लाह हादी और मोमिन की कब्र को मिटाता नहीं है, और जो जालिम है उसकी कब्र के निशान को बचाता नहीं है। पैगंबर की एक बीवी की निशान कब्र तो बाकी है। अपने आंखों से भी देखा, और इस वक्त जितने हमारे इस मजमे में बैठे हैं, और वो जितने हैं
जवान से लेके बुजुर्ग तक जितने हैं सबने अपनी आंखों से देखा। हम सब ने देखा कि निशान कब्र जालिम का बाकी नहीं रहता। कुरान के वो उनको बता दिया। और जो मोमिन होगा, जो हिदायत करेगा, निशान कब्र का बाकी रहेगा। हमने अपनी आंख से देख लिया। शहंशाह ईरान, अब क्या मैं कहूँ, ज़बान से कह नहीं सकता, हरम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नजराना जिन कामों में उसने सब किया छोड़ दीजिए, उसका जिक्र नहीं करूँगा। ये मैं पूछना चाहता हूँ, उस शहंशाहियत से टकराया कौन था? उस शहंशाहियत से टकराया कौन था? तो आप सब कहेंगे शहंशाहियत से टकराने वाले का नाम था आयतुल्लाह उस्मान ख़ुमैनी। अब ईरान गिरामी शाह ईरान की कब्र का पता कोई बता दे, और इमाम ख़ुमैनी की कब्र दुनिया देख रही है, तो जालिम के निशान कब्र को खुदा बाकी नहीं रखता। अब इस मजमे में सभी ने जो करबला गए हैं, सद्दाम का मुकाबला किससे था? सद्दाम का मुकाबला किससे था? शहीद सदर को बेदर्दी से शहीद कर दिया। का मरने के बाद भी आज कब्र शहीद सदर का कुब्बा बता रहा है, जो दीदार है वो जिंदा रहता है, लेकिन सद्दाम की कब्र का निशान बाकी नहीं है। तारीख के हर दौर को आप देख लीजिए। मैं अब आपके सामने सिर्फ सरसरी जिक्र कर रहा हूँ कि अब ये बताइए, कातिल अमीरुल मोमिनीन बाकी है या मिल गया निशान? इब्ने मुलजिम की कब्र का कहीं पता है? मगर कब्र अली आज भी जरिए अकीदत बनी हुई है, जरिए सलाम बनी हुई है। माना मैंने कब्र इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कुब्बा नहीं है, कुब्बा नहीं है, मगर कोई ये बता दे जोधा का निशान कब्र कहाँ है? जोधा का निशान कब्र नहीं है, इमाम हसन की कब्र है। ये और बात है, कुब्बा और कल्बों में है, दिलों में है। और ये भी मैं आज आपके शहर से बशारत दे रहा हूँ कि ये मालूम है, जब वेंटिलेटर पर किसी को डाल दिया जाता है तो घर वाले मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। अब सऊदी हुकूमत इसराइल के वेंटिलेटर पर आ चुकी है। अब ये बहुत दिनों की नहीं, अब कुब्बा बनेगा, हम सब देखेंगे, जरी बनेगी, हम सब देखेंगे। तो अलीना ने गिरानी जोधा की कब्र का निशान नहीं। अच्छा ये बता दे कोई, वो यजीद कहाँ है जिसका आज भी उतना बड़ा दरबार पाया जा रहा मस्जिद नबवी में? यजीद की कब्र कहाँ है? मगर जिस यजीद के दरबार में सैयद सज्जाद ने खुतबा देकर यजीद को हिला दिया था, तो सैयद सज्जाद की कब्र पाई जा रही है। कानून इलाही है, बदलता नहीं है कानून, कि अल्लाह जालिम को कभी जमीन के ऊपर बरतने नहीं देगा, जालिम को कभी अल्लाह जमीन के ऊपर बाकी नहीं रखेगा, निशान मिटा के रहेगा। और आयत मैंने पढ़ी थी, नमनुल्ली लोगों, अल्लाह जालिम को मोहलत देता और इकट्ठा करता और इकट्ठा करता, जितना जुल्म करना है कर लो, इसलिए कि जुल्म की तहरीक कभी फलती नहीं और नाव का आपस की सदा चलती नहीं। ये याद रखिएगा। तो अल्लाह का कानून ये है, कानून इलाही है कि तुम हमेशा मजलूम के साथ रहना, जालिम का साथ कभी। कब्र सैयद शुहदा आज बाकी है,
قبر امام محمد باقر باقی ہے، قبر امام جعفر صادق باقی ہے، لیکن جتنے بھی ہیں قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پورے جاہو جلال کے ساتھ باقی ہے۔ تو یہ بتا دے ہارون کی قبر کہاں ہے؟ امام رضا کا حرم باقی ہے، تو یہ بتا دے مامون کی قبر کہاں ہے؟ تو یہ الہی قانون ہے کہ وہ ظالم اور ہادی کے درمیان میں فرق باقی رکھتا ہے۔ ظالم کو مٹاتا رہوں گا، ہادی کو زندہ رکھوں گا، ہادی کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ دین، وہ مذہب جن کے ماننے والے ظالم کے طرفدار نہیں ہے بلکہ مظلوم کے طرفدار ہیں۔ آپ نے ہمسائے ملک میں سنا ہوگا ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جو یزید کی سلامتی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ نعرہ لگا کے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، اپنے کو پہچانوا دیا، ہم مٹنے والے ہیں، باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ کسی کو بھی پرہیز نہیں ہے۔ اچھا کیا بول کے سامنے تو آ گئے، ہم کو بھی اطمینان ہو گیا۔ اچھا تو کچھ نہیں ہے، اب تو یہ خود ہی مٹ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے جن کو مٹانے کا وعدہ کیا ہے خدا سے ٹکرانا، یزید کی حمایت، اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے مٹنے کی خبر دے دی۔ کبھی بچپن میں پڑھا تھا کسی اردو کی کتاب میں کہ جب موت آتی ہے تو پروانے چراغ کے پاس آتے ہیں، چیوٹی کے اوپر نکلتے ہیں تو معلوم یہ ہوا اس کے موت کے دن ہے۔ یزید کی طرف جاری کرنا، ظالم کی طرف جاری کرنا، ظالم حکمرانوں کا ساتھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اب یہ مٹنے والے، یہ مٹنے والے، یہ باقی نہیں رہیں گے۔ بس عزیزان گرامی، آج کی تقریب کے لیے اتنا ہی کہ ہم کو اللہ نے جو چیزیں دی تھی، ایک کا نام کتاب ہے اور ایک کا نام ہجرت ہے۔ کتاب و ہجرت میں جدائی کوئی ڈالنا چاہے کہ تو نہیں ڈال سکتا ہے۔ دیکھیں وقت بہت زیادہ ہو گیا، اگر آپ ہم کو موقع دیں تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گا۔ پر محمد والے محمد سلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ 5 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گا۔ قرآن اور اہل بیت کے اندر کوئی جدائی نہیں ڈال سکتا۔ اچھا یہ بتائیے، سر سید الشہداء نے قرآن کی آیت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی؟ بعض نے لکھا ہے کوفے میں بھی تلاوت کی تھی اور شام میں پڑھی ہے۔ شام میں تلاوت کی تھی ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آپ نے سنا ہے؟ اچھا یہ جو آپ نے حدیث سنی ہوگی نا، حسین المنی ادا من الحسین، یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اور ابھی چند دن ابھی گزرے ہیں ولادت کے اور چند دن گزرے ہیں شہادت کی، رسول امام حسن کی شہادت اور رسول اللہ کی رحلت کے دن گزرے، 28 سفر ہی تو گزرا ہے، ابھی تو بہت ایک مہینہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا پیغمبر کے خدمت میں کچھ لوگ آئے اور پیغمبر نے ان سے کہا مجھے قلم دے دو اور کاغذ دے دو تاکہ میں کچھ لکھ دوں۔ مشہور بات ہے نا، اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو نہ سنی ہوئی ہو، سبھی سنی ہوئی ہے۔ تو کہنے والے نے کیا کہا، کوئی تو بول دے گا کہ انہیں قلم دے کے کہا یہ تو ہذیان کے شکار ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ جواب دینا نہیں چاہیے تھا، آگے بہت چالاک، اس میں کوئی شک نہیں، چالاک تھا لیکن یہاں ٹھوکر کھا گیا، اور یہاں ٹھوکر نہیں کھائی ہے بلکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ ذلیل کر دیا ہے۔ قلم دے کے کہتا کہ یا رسول اللہ قلم لے کے کریں گے کیا، آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن معلوم کا دل جانتا تھا کہ لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں، لکھ بھی دیں گے، پڑھ بھی دیں گے۔
तो अली जान गिरामी पैगंबर को बड़ा दुख हुआ। पैगंबर ने कहा हमारे यहाँ से चले जाओ, हमारे यहाँ से उठ के चले जाओ। पैगंबर ने बात कही, पैगंबर अकरम ने जब ये कहा मेरे यहाँ से उठ के चले जाओ, जवाब तो दे देना चाहिए था ना कि मैं सही दिमाग हूँ, मैं इस वक्त किसी बीमारी के गलबे में मुब्तला नहीं, मेरा दिमाग सही है। मगर नहीं, नन्हे नन्हे दो बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। पैगंबर ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, सन 10 हिजरी यानी 11 की इब्तिदा की, सन 11 की इब्तिदा है। कहा आज मेरे ज़हन पर हमला करने वाले ने हमला किया है, मगर बेटा हुसैन मेरे ज़हन की सलामती का जवाब तुम दे देना। बेटा मेरे ज़हन की सलामती का जवाब तुम दे देना। नाना ने कैसे कहा? ज़बान से नहीं कहा, मगर इशारों में इमाम ने समझ में लिया मेरा नाना मुझसे क्या चाहता है। कहा नाना को हल्का सा बुखार आया है। कहने वाले ने ये कहा, इमाम ने कहा मैं साबित करूंगा। कैसे साबित करूंगा? दो भले बाजार में, एक बाजार कूफा में, एक बाजार शाम में जब छलक रहा था बाजार, तो सैयदुल शुहदा का सर आयत की तिलावत कर रहा था। इमाम ने मजमे को बताया कटा हुआ सर अगर इतना सही दिमाग है, कुरान की आयत पढ़ सकता है, तो वो गोद कैसी होगी जिसमें हुसैन परवान चढ़ा। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या ज़ैनब, 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 लब्बैक या अब्बास, 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 लब्बैक या अब्बास। नारा बन गए मुखलिस के इशारे सवाब के लिए। मैंने तारीफें सुनी लोगों से, एक बंदे मुखलिस, ये बंदे मुखलिस दुनिया से गया तो उसके मजलिस तरहीब में इतने मोमिनीन जमा हो गए। बंदे मुखलिस था, हुसैन का आशिक था, अहले बैत का अकीदा रखता था, इससे ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इतने ही थे। मगर बेटों ने अपने बाप के लिए ये मजलिस गम मुहैया की, आमादा की, इंतज़ाम किया। अज़ीज़ान गिरामी, जिसकी औलाद आज़ाद होती है वो अपने बाप का गम वो अपने बाप का गम मनाती है। ये बेकसी तो सैयद सज्जाद से ही थी। बीमार करबला में थे, लेकिन सैयद सज्जाद अपने बाप का गम न मना सका। जिस वक्त सैयद सज्जाद को नाम पर ले जाया जा रहा था, बीमार करबला के मैदान में जब लाश शुहदा को देखा है तो करीब तक नाके से गिर जाए। जैसे ही ये कैफियत ज़ैनब कुबरा ने देखी, अरे फौरन शायद कान में भाई की आवाज सुनी हो, ए बहन मैंने कहा था सैयद सज्जाद की हिफाजत करना, सैयद सज्जाद की नुसरत करना। कहा फूफी ने बलदस्ता कहा, हे बेटा सैयद सज्जाद ये तुम्हारी क्या हालत है? कहा फूफी अम्मा, जिसका जवान बेटा मौजूद हो आज उसके बाप का जनाजा ऐसे पड़ा हुआ है। बीमार करबला को फूफी ने दिलासा दिया, काफिला रवाना हुआ। एक दिन गुजर गए और जब आया है दूसरा दिन तो बनी असद की औरतें आई हैं और आने के बाद वो मैदान करबला में क्या देखती हैं कि फरात में कबूतर अपने को तन करते हैं और आके शुहदा के लाशों पर पानी छिड़क रहे हैं। ये मंजर जब देखा है अपने मर्दों से जाके कहा, लाश शुहदा पड़ी हुई है, आका ने तुमसे, मौला ने तुमसे वादा किया था। मर्द चले हैं, जो चले तो अब एक दूसरे से कहता है ना लाश हुसैन, लाश हुसैन कहाँ है? कोई सर के बगैर पहचाना नहीं
لاشیں امام پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ عزیزان گرامی، جب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے لاش حسین کہاں ہے، تو اتنے میں ایک سوار آتا ہوا کوفے کی طرف سے دکھائی دیا، یہ لوگ جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو یتیم کا کوئی جاسوس ہو، لیکن آنے والا ہے کرتا ہے اور کہتا ہے آؤ بنی اسد انا بکم، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد جب پھر بنی اسد مطمئن ہو گئے، کہنے لگے کہ آئینہ لاش حسین، لاش حسین کہاں ہے؟ آنے والے نے کہا چلو لے چلوں، ایک نشیب میں لے گیا اور آنے والے نے کہا آدھا ناشو ابھی، یہ میرے بابا کی لاش ہے۔ ارے بنی اسد سے کہا بابا کی لاش ہے۔ عزیزان گرامی، امام نے وصیت کی تھی اے بیٹا سید سجاد میری قبر نہ بنانا، جہاں میرا جنازہ ہے وہیں ذرا مٹی کو ہٹا دینا، تمہیں ایک بنی ہوئی قبر ملے گی۔ بیمار نے خاک کو ہٹایا، دیکھا ایک تختہ پڑا ہوا ہے، تختے کو جب ہٹایا دیکھا ایک قبر بنی ہوئی ہے جس پر چادر پڑی ہوئی ہے۔ بیمار نے باپ کی میت کو ہاتھوں سے سنبھالا، ایک ہاتھ سے چادر کو ہٹایا، اب جو دیکھا رسول اللہ بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا ہے، علی مرتضی ہے، آواز دے رہے ہیں اے میرے لال، میرے حسین کو حوالے کر دو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الہی قلب ایمان پر راضی و خوشنود فرما، الہی ظہور امام میں تعجیل فرما، والے والے بیمار جہاں کہیں جو ہے شفا عنایت فرما، والے والے جو قرضدار ان کے قرضوں کو ادا فرما، والے والے اس وقت میں جن لوگوں نے یہاں کے اوپر اہل بیت کا ذکر سنا ہے ان سب کی مشکلات کو برطرف فرما، والے والے کرونا کی وبا سے محفوظ فرما، والے والے مرحومین کے درجات کو عالی فرما، اس مرحوم مرزا تقی علی خان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو مخلصین و مومنین درست آباد فرما، والے والے جو صاحبان دختر ان کو فرائض سے سبکدوش فرما۔ یا اللہ مستحب احمد محمد و آل محمد مراجع احرام کی نصرت فرما۔ یا اللہ مستحب احمد محمد و آل محمد تشیع کو عروج عنایت فرما۔ یا اللہ مزار بقی کی تعمیر کے اسباب عنایت فرما۔ یا اللہ شب اول قبر ہم سب کو اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ عذاب القبر، فشار قبر، تاریکی قبر سے نجات مرحمت فرما۔ انکا علی کل شیء قدیر۔ حضرات سے گزارش ہے کہ مرحوم مرزا تقی علی خان، مرحوم مرزا مہدی علی خان کی روح کے لیے فاتحہ کی تلاوت فرما۔